اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیگر تمام انسانوں کی طرح حکم دیا ہے اقامت الصلاۃ کا، ایتاء الزکوٰۃ اور رکوع مع الراکعین کا۔ یہ مطالب اور اس جیسے اور متعدد مطالب مقام تفسیر و فہم میں ایک مشترکہ الجھن کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے مصادیق معانی کی جگہ پر آ گئے ہیں، اور ان مصادیق کو ہی معنی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح آیت کا حقیقی مفہوم منتقل نہیں ہوتا، اور سارا مطلب جو عمومیت رکھتا ہے اور وسعت رکھتا ہے یہ ایک مصداق کے اندر منحصر ہو جاتا ہے۔ اس مصداق سے باہر اس معنی کی قلم رو اس کی طرف انسان کا ذہن متوجہ نہیں ہوتا، جبکہ قرآن اسی دائرے کی طرف ہمارا رجحان و دھیان دلانا چاہتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو جب کہا جا رہا ہے اقامت الصلاۃ، تو فقط عبادت نہیں ہے، اور ایتاء الزکوٰۃ سے فقط مال کا اخراج مقصود نہیں ہے، بلکہ خود معنی اقامت الصلاۃ و معنی ایتاء الزکوٰۃ تمام مصادیق سمیت مراد ہے۔ جب معنی مد نظر رکھا جاتا ہے تو مصادیق خود اس معنی کے اندر آ جاتے ہیں۔ علیحدہ سے مصادیق کے معین کرنے کے لیے کوئی اضافی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بھی بصورت مطلق ذکر کر دیا جائے، اگر کسی مقام پر مصداق ہی مقصود ہو، جیسا کہ بہت ساری آیات میں قرآن کریم میں ایسے ہوا ہے کہ ایک معین مصداق ہی مقصود ہے، وہاں پر قرینہ موجود ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ معنی اگرچہ وسعت رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد مصداق معین ہے، عمومی معنی یا دیگر مصادیق یہاں مراد نہیں ہے۔ یا بعض اوقات ایک مصداق معین ترجیح رکھتا ہے اور دیگر مصادیق بھی شامل ہوتے ہیں حکم کے اندر، لیکن ایک مصداق دیگر مصادیق پر ارجحیت رکھتا ہے، ترجیح رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جس میں ہم مصادیق کو معین کریں، بلکہ جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ تین بنیادیں ہیں دین کی، اسلام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ ہدایت کے نظام کی: ایمان، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اور ایتاء الزکوٰۃ کے اور بھی متعدد آیات ہیں، اب ساری یہاں ایک آیت کے ذیل میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، کہ جن میں مراد ان آیات کے اندر صراحت کے ساتھ مال کا اخراج نہیں ہے زکوٰۃ سے، اور وہاں پر دیگر معنی مراد ہیں، جیسے تزکیہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ رسول اللہ آئے ہیں لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ انہیں وہ روشیں اور طریقے بھی بتائے ہیں جس طریقوں سے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، مقصود بعثت کو جس طرح سے انجام دینا ہے اور ابلاغ کرنا ہے۔ متعدد آیات ہیں جن میں ایک نمایاں آیت سورہ مبارکہ جمعہ ہے، جس کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے آیا دوم میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یہاں پر تلاوت آیات اور تزکیہ، تعلیمی کتاب و حکمت لوگوں کو ضلالت مبین سے نکالنے کے لیے روش کے طور پر رسول اللہ نے اختیار کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ تینوں امور ان کا نتیجہ نکلا ہے کہ لوگ ضلالت سے نکل آئے ہیں۔ تلاوت آیات کو بھی ہم نے جو معنی کیا ہے وہ قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کے معنی میں، یعنی مطلقہ معنی کو جو لغوی معنی ہے اس سے بالکل موڑ کر منصرف کر کے ایک نئے معنی میں لفظ تلاوت کو ہم نے استعمال کیا ہے پڑھنے کے معنی میں، جبکہ قرآن میں بھی وہی معنی مقصود ہے جو لغت میں مد نظر تھا، اور وہ ہے پیروی، متصل ہو کر پیروی کرنا کسی چیز کی، کسی شے کے پیچھے جانا متصل ہو کر بغیر کسی وقفے کے اس کے ساتھ ساتھ ہونا، رہنا، چلنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو، آیات کی تلاوت ہو یا کسی فرد کی تلاوت ہو، لیکن یہاں ہم اس کا معنی پڑھنا کرتے ہیں کہ آیات کو پڑھا جائے۔ پڑھنے کے لیے خود قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے، لفظ قراءت پڑھنے ہی کے معنی میں ہے، یا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا یا پڑھنا مقصود ہوتا تو لفظ قل کے ذریعے سے، قل آپ کہہ دیں ان کو، یہاں کہنا ہی مقصود تھا تو لفظ قل کے ذریعے سے کہا گیا ہے۔ تلاوت عملی طور پر کتاب خدا کے پیچھے چلنا، اس کی پیگیری کرنا، یعنی اسے اپنے مد نظر قرار دے کر، نصب العین قرار دے کر اور اس کے مطابق آگے ساری زندگی گزارنا، یہ تلاوت کتاب یا تلاوت قرآن ہے۔ یہ ایک کام کرتے تھے رسول اللہ، و دوسرا وہ یزکیہم۔ اب ہر جگہ پر زکوٰۃ کا معنی مال نکالنا کرتے ہیں، یہاں معنی تطہیر کر دیتے ہیں، یہاں بھی معنی اصل سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں، تطہیر، تنزیہ، صفائی، یزکیہم یعنی ان کی تطہیر کرتے ہیں رسول اللہ، کہ عموماً تعلیم و تزکیہ جب دونوں اکٹھا لفظ استعمال ہوتا ہے تو تزکیہ سے مراد طہارت لی جاتی ہے، جبکہ لغت میں یہ معنی مراد نہیں ہے، نہ عربی استعمال میں تزکیہ طہارت کے معنی میں نہیں ہے۔ طہارت کے معنی میں خود لفظ طہارت ہے اور دیگر اس کے مترادفات ہیں جو کسی خصوصیت والی طہارت کو ذکر کرتے ہیں۔ یزکیہم یعنی ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، ان کو نشو و نما دیتے ہیں، ان کو رشد و نمو دیتے ہیں۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسری چیز تعلیم ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں سے ضلالت مبین سے لوگ باہر نکل آتے ہیں۔ وہ جو تزکیہ کا، زکوٰۃ کا معنی ہے وہ یہی، اس آیہ میں بھی وہی مراد ہے، یزکیہم یعنی پرورش دینا، کسی کو پالنا پوسنا، رشد و نمو دینا، اس کو ارتقاء دینا، اس کے اپنی وجود کو ہی بڑھانا آگے۔
اسی طرح رکوع کے لیے بھی یہی امر تکرار ہوا ہے کہ رکوع نماز کا رکن مراد لیا گیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر جو لوگ رکوع کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو کر رکوع کریے، اور مراد نماز جماعت ہے، اور اسی معنی کو سب نے مراد لیا ہے، ورکعوا مع الراکعین۔ اور اسی سے متاثر ہو کر بعضوں نے اس کا لغوی معنی بھی رکوع نماز ذکر کر دیا ہے، جبکہ رکوع نماز سے پہلے قرآن میں لفظ رکوع استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے کہ نماز وضع ہو، واجب ہو، مقرر ہو۔ نماز کے جعل حکم سے پہلے، بلکہ موضوع سے بھی بنانے سے پہلے، لفظ رکوع قرآن میں مکی آیات میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن سے بھی پہلے عربی عبارات میں، عربی استعمالات میں لفظ رکوع لوگ استعمال کرتے تھے، اور قطعاً رکوع نماز میں استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے عرفی رائج معانی میں استعمال کرتے تھے، اور اسی معنی کو قرآن کریم نے مد نظر رکھ کر یہ لفظ ہدایت کے لیے استعمال کیا ہے، اور ایک خاص عمل کے لیے لفظ رکوع چنا ہے۔ جس طرح لفظ سجود ہے، اسی طرح لفظ رکوع بھی چنا ہے۔ سجدہ کے بارے میں پہلے بحث کی ہے، جہاں سجدہ ملائکہ تھا کہ ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہے، تو یہ سجدہ صلاتی نہیں ہے، یا سجدہ نماز نہیں ہے، بلکہ سجدہ اپنے حقیقی معنی، لغوی معنی میں مراد ہے تسلیم ہونا۔ رکوع بھی لغت کے لحاظ سے اسی معنی میں ہے، خاضع ہونا، تسلیم ہونا، اور خضوع کی علامت کے طور پر، چونکہ جیسے خضوع ایک امر قلبی ہے، آمادگی کسی کام کے لیے انسان کی نرمی یا تیاری، اس کو جسمانی طور پر جب انسان ظاہر کرتا ہے عموماً تو خم ہو کر اپنے اعلان کرتا ہے اپنی آمادگی کا، یا اپنے خضوع کا، یا اپنے تسلیم ہونے کا خم ہو کر اعلان کرتا ہے۔ یہ خمیدگی، انحناء، یہ اس کا اصل معنی ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، انسان اپنے کسی ذاتی کام کے لیے جھکا ہے، مثلاً جیسے رکوع نماز ہے، اسی طرح کی حالت انسان نے اپنے کسی کام کے لیے اختیار کی ہے، تو اعراب اس کو بھی رکوع ہی کہتے ہیں، چونکہ انحناء رکوع والا ہے۔ اصل رکوع جھکنا کسی آمادگی کے اعلان یا خضوع کے اظہار کے طور پر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، نہ ہر جھکنا۔ مثلاً جہاں ایک قبیلے کی شکل میں لوگ رہتے ہیں اور کوئی کام پیش آ جاتا ہے وہاں پر، اور اس کام کے لیے آمادگی دیکھی جاتی ہے، کس کے اندر ہے، کس کے اندر نہیں ہے۔ جس کے اندر آمادگی ہے وہ اٹھ کے باقاعدہ اظہار کرتا ہے، خمیدہ ہو کر اپنی جسمانی خضوع کے ساتھ قلبی خضوع کا اظہار کرتا ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں، رکوع کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو آمادگی کے اعلان کے لیے خمیدگی اختیار کی جاتی ہے، ہر خمیدگی کو بھی رکوع کہنے لگے، اگرچہ اس میں قلبی خضوع نہ ہو، بلکہ اپنی کسی ذاتی غرض کے ذریعے سے انسان، جیسے جوتے باندھنے کے لیے، جوتے کا تسمہ باندھنے کے لیے جھکتا ہے انسان، یا زمین کے اوپر ویسے ورزش کے طور پر خم ہوتا ہے اپنی صحت کے لیے، یا کمر کے مہروں کو ورزش دینے کے لیے زمین کے اوپر جھکتا ہے، زمین کی طرف جھکتا ہے، خمیدہ ہوتا ہے، اس حالت کو بھی رکوع ہی کہتے ہیں۔ اور پھر اسی معنی کو صلاۃ میں بھی، نماز میں بھی اختیار کیا گیا، یعنی صلاۃ عبادی میں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ ایک اہم رکن نماز کا
عبادت کا رکوع قرار دیا گیا ہے. جیسے سجود ہے، قیام، رکوع اور سجود یہ 3 اصلی ارکان ہیں صلاۃ عبادی کے یا نماز کے، اور تینوں کی ایک حکمت ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ عبادت کروائی جا رہی ہے کہ جس میں شروع قیام کی حالت سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خمیدگی رکوع کی حالت میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سجدہ تسلیم کامل کے طور پر ہوتا ہے. لیکن اس آیہ کریمہ میں جیسا کہ اکثر مفسرین نے، بلکہ شاید کسی شاذ نادر نے ہی استثناء کیا، باقی سب نے اس کو نماز جماعت پر محمول کیا ہے کہ حکم بنی اسرائیل کو یہ ہے کہ آپ اقامت الصلاۃ کریں، یعنی نماز پڑھیں اور ایتاء زکوٰۃ کریں، اور جماعت کے ساتھ جیسے مومنین جماعت میں نماز پڑھتے ہیں آپ بھی جماعت میں نماز آ کر ادا کریں. چونکہ ذہنوں کے اندر یہی ارتکاز ہے کہ رکوع سے مراد جزء صلاتی ہے، عبادت کا جز ہے. تو اگر پہلے اقامت الصلاۃ کو نماز کا معنی دے دیا گیا ہے تو ورکعوا مع الراکعین تکرار ہو جاتا ہے، یعنی وہ مطلب جو پہلے اقامت الصلاۃ میں آ گیا ہے اسی کو پھر ایک جز کے طور پر ذکر کیا کہ رکوع بھی کریں. جب اس نے صلاۃ قائم کرنی ہے تو رکوع کرنا ہے اس کے اندر خواہ نخواہ اس نے، پھر اسی کو تاکیداً ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے لیے وجوہات ذکر کی جاتی ہیں کہ رکوع کی اہمیت کی وجہ سے کہا گیا. پھر یہ سوال اٹھا ہے کہ رکوع سے تو سجود زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں آئی یہ آیت کہ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، کسی ایک آیت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے. وَاسْجُدُوا ہے، ملائکہ کو بھی ہے اور انسانوں کو بھی ہے، مومنین کو بھی ہے، اور جن کو دعوت اسلام دی جاتی ہے انہیں بھی حکم دیا گیا ہے. صرف سجود کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ نہیں کہا گیا، جبکہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا گیا ہے. ظاہر ہے ایک رائے اظہار کر کے پھر انسان اس کے لیے دلائل تلاش کرنا پڑتے ہیں اور کرتے ہیں. علماء میں علمی توانائی آ جاتی ہے اتنی مختلف علوم سے، پھر وہ دلائل اس کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ سجدہ کا نہیں کہا گیا، رکوع کا کیوں کہا گیا ہے. چونکہ بعض نے یہ دلیل دی ہے کہ اس وجہ سے کہ سجدہ کرتا ہوا انسان مشخص نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح کھڑا ہوا قیام کی حالت میں ہے، اس کو بھی انسان تشخیص نہیں دیتا کہ یہ حالت نماز میں ہے. معیناً جو چیز انسان کی نشانی بنتی ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے یا یہ گروہ نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں. کھڑے ہوئے ہوں تو انسان سمجھ سکتا ہے کوئی اور کام کر رہے ہیں گویا، یا سجدے میں جھکے ہوئے ہوں تو بھی انسان یہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. رکوع میں ہوں تو نماز ہی پڑھ دیں، چونکہ نماز کے علاوہ رکوع کوئی اور مستقل عمل کے طور پر واجب نہیں قرار دیا گیا. قیام نماز کے علاوہ بھی ہے، ایک معمول کا عمل ہے، اور اسی طرح سجود نماز کے علاوہ بھی سجود ہے، سجود شرعی بھی ہے اور سجود دیگر بھی ہے، لیکن رکوع مختص ہے نماز کے ساتھ. اس طرح کی دلائل سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے مراد رکوع صلاتی یعنی نماز کا جز ہے. جبکہ یہاں قرآن ایک بہت اہم ہدایت کا رکن بیان کر رہا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جیسا پہلے اشارہ گزرا ہے کہ چونکہ تفاسیر میں قرآن فہمی میں جو ایک ذہنی پہلے سے ذہنی حالت کیفیت تقلیدی طور پر بن چکی ہے ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی، جمیع فرق کی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اخلاقیات اور عبادیات، دین کا یہ حصہ جو اخلاقیات کہلاتا ہے اور وہ حصہ جو عبادات کہلاتا ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے. باقی امور قرآن میں نہیں ہے.
اس ذہنیت کے ساتھ یہ تفاسیر کی جاتی ہیں، چونکہ قرآن کریم کا اصل مقصود ہی عبادت کروانا ہے لوگوں سے۔ عبادت کا طریقہ دین سارا منحصر ہے عبادات کے اندر، اور اگر عبادات صحیح طریقے سے لوگ بجا لائیں، باقی زندگی بے شک اس بارے میں کوئی دستور قرآن میں نہ ہو، فقط نماز اور دیگر عبادات قرآن کے مطابق بجا لائیں تو یہ قرآنی ہدایت کے زمرے میں آ جاتی ہے یہ بات۔ جیسا کہ ابھی ہے موجودہ صورتحال ایسا ہی ہے کہ دین اور قرآن کو مختص عبادات کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لہٰذا دین کے جو عمومی احکامات ہیں، ہدایات ہیں، ان سب کو عبادات پر حمل کیا جاتا ہے، اور عبادات پر حمل کرنے کے لیے کوئی قانع کنندہ دلیل بھی نہیں ہوتی، یعنی نہ تو لغوی معنی اس طرف رہنمائی کرتا ہے، نہ کوئی دیگر قرآنی قرینہ دلیل ہوتی ہے، صرف ایک ارتکاز و ذہنیت ہے جو انسان کی بن جاتی ہے، یعنی قرآن سے پہلے، قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے انسان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے، لہٰذا قرآن سے وہ ذہنیت ہی انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہی مطالب قرآن بیان کر رہا ہے۔ جبکہ جیسا اقیم الصلاۃ میں اشارہ کیا تھا کہ ایک عمومی حکم ہے اقامت الصلاۃ کریں آپ، اور اسی طرح ایتاء الزکوٰۃ کہ آپ زکوٰۃ ایتاء کریں۔ ایتاء کا مطلب لانا ہوتا ہے، کسی چیز کو لانا، کسی چیز کو فراہم کرنا، یہ ایتاء ہے۔ تو ایتاء الزکوٰۃ لانا یا دینا جس کو کہتے ہیں، دینا بھی ہے لانا بھی، دونوں صورتوں میں اس کو معنی کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا مطلب رشد و نمو، تمام ایک مطلق رشد و نمو انسان کی اور خصوصاً سماجی حیات کی رشد و نمو ہے، یا انسانی حیات کی رشد و نمو مراد ہے، جس میں مالی اور اقتصادی یا معیشتی رشد بھی شامل ہے اس کے اندر۔ جب مطلق کوئی بات ہو تو اس میں یہ مصادیق خود آ جاتے ہیں، عام معنی کرنے سے خاص کی نفی نہیں ہوتی، عام معنی کرنے سے خاص کی تاکید ہو جاتی ہے کہ یہ خاص اس عام کے اندر شامل ہے۔ یعنی یہ بہت اہم ہے کہ جیسے آج ہم اپنے ہی ملک کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی مشکل میں یہ ملک پھنسا ہوا ہے، آج نہیں پھنسا ہوا، کئی دہائیوں سے پھنسا ہوا ہے، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، دنیا کی مختلف معیشتوں کی تقلید کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، مختلف ماہرین معیشت کے لے کر آتے ہیں، عالمی مالیاتی اداروں سے ماہرین لے کر آتے ہیں، پاکستان کی معیشت ان کے سپرد کرتے ہیں، کبھی ان کو وزیر اعظم بناتے ہیں، وہ پاکستانی بھی نہیں ہوتے، کسی وقت شاید اجداد ان کے پاکستانی تھے، لیکن انہوں نے پاکستانی شہریت ترک کر رکھی ہے اور دیگر ممالک کی شہریت اختیار کر رکھی ہے، لیکن چونکہ اقتصادی امور کے وہ ماہر سمجھے جاتے ہیں، اقتصادی امور کے ماہر ہیں، یا دیگر مالیاتی عالمی اداروں میں ان کی ایک نمایاں حیثیت ہوتی ہے، اس لیے انہیں حلال مشکل کے طور پر لایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کی مشکل حل کریں، اور وہ آ کے ان کو رہنمائی کرتے ہیں، قرضے لیں، فلاں کریں، یہ بیچ دیں، وہ پرائیویٹ کر دیں، اور اس طرح اپنی ایک مقررہ مدت کے اندر ساری معیشت درہم برہم کر کے پھر ان کا حکومت کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی جگہ پر ایک نیا ماہر آ جاتا ہے اور وہ اگلے مرحلے میں معیشت کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت کی آج کی پاکستان کی زندہ مثال اور ضرورت ہے کہ معیشت پاکستان کی رشد و نمو نہیں کر رہی، بلکہ زوال کی طرف جا رہی ہے، زائل ہو رہی ہے، بے بنیاد اور کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے، یعنی نہ کہ ہوتی جا رہی ہے، ایک بے بنیاد معیشت بن چکی ہے۔ جبکہ باقی دنیا میں ہم دیکھیں تو انہوں نے جیسے بھی جائز و ناجائز
کو چھوڑ کے باقی ممالک کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے ایک، اور دوسرا وہ معیشت نمو کرنے والی ہے، رشد اس کی باقاعدہ اقتصادی رشد یا معیشت کی رشد کے مختلف پیمانے ہیں. جیسے آئے روز یہ محاسبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کی سالانہ آمدن کتنی ہے، اس میں رشد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جتنی ایک شخص کے سالانہ اخراجات ہیں اس کے اور اس کے خاندان کی، اس کی ضروریات، اتنی اس کی آمدن ہے یا نہیں، اور یہ آمدن سالانہ بنیاد پر بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. خوب اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان منفی ہے رشد، پاکستان کی اقتصادی رشد. یا مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ ہے، وہ زر ضمانت جس کو کہتے ہیں، جس کے اس بنیاد پر پاکستان تجارت کرتا ہے، دیگر ملکوں کے ساتھ لین دین کرتا ہے، وہ کتنا ہے زر مبادلہ، اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یا پاکستان کا جو ذخیرہ ہے، مالیاتی ذخیرہ ہے، وہ رشد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پاکستان کے ترقیاتی کام، مثلا سڑکیں نئی بن رہی ہیں، ایئرپورٹ نئے بن رہے ہیں، مارکیٹیں نئی بن رہی ہیں، کارخانے نئے بن رہے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یا تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، نہیں بن رہے. ان کو محاسبہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملک اقتصادی طور پر رشد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ان محاسبات کی بنیاد پر پاکستان معیشت کے لحاظ سے ایک فیل ملک سمجھا جاتا ہے دیگر چند ملکوں کی طرح. اب کیا کریں اس کو؟ قرآن نے اس معیشتی رشد کا عنوان یہی زکوٰۃ رکھا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہی رشد ہے، نہ کہ رشد. زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر آدمی اپنے مال سے کچھ مخصوص حصہ نکال دے. یہ ایک مصداق ہے یا یہ ایک حکم ہے، شعبہ ہے رشد، مجموعی رشد کا. اور زکوٰۃ فقط اقتصادی رشد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، معنوی رشد بھی زکوٰۃ کے اندر شامل ہے، سماجی رشد بھی زکوٰۃ کے اندر شامل ہے، دفاعی رشد بھی زکوٰۃ کے اندر شامل ہے، تعلیمی رشد بھی زکوٰۃ کے اندر شامل ہے. زکوٰۃ مجموعی رشد کا نام ہے. جس طرح صلاۃ ایک نظم ترتیب وار حرکت کا نام ہے، تو ساتھ ہی زکوٰۃ بھی ہے. صلاۃ حرکت ہے، ایک باہدف حرکت کا نام صلاۃ ہے، اور یہ باہدف حرکت یہ ترقی کے ساتھ ہو، رشد کے ساتھ ہو، یعنی یہ تکمیلی یا استکمالی حرکت ہے، یہ تکامل ہے یہ. اور اس حرکت کو قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ انفرادی طور پر نہیں ہو بلکہ اجتماعی طور پر ہو. یہ آمادگی تمہارے اندر اس عمل کے لیے اجتماعی طور پر ہو. لہٰذا اس کے لیے ایک چیز جو ضروری ہے، جو شخص بھی مومن معاشرہ کا حصہ بنتا ہے، تمام طبقات، ان کے لیے ایک لازم واجب عمل وہ رکوع ہے. رکوع یعنی اس پورے نظام کے لیے، الہی نظام کے لیے، اس سماجی نظام کے لیے، اس معیشتی نظام کے لیے، اس سیاسی نظام کے لیے اپنے اندر آمادگی ظاہر کرنا. مثلا ابھی ہم لوگوں کو دیکھیں، پاکستان کے اندر رہنے والے، اپنے ملک کو مثال قرار دیں، باقی ملکوں کی بھی مثال یہی ہے. مثلا ہم ایران کے معاشرے کو بھی مثال قرار دے سکتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے ایرانی معاشرہ سماج زیادہ شناختہ شدہ نہیں ہے. یعنی جو بھی بات کریں تو ایک غائبانہ بات ہے، چونکہ وہ مشاہدہ نہیں کر پا رہے اس کو. وہ یہ ہے کہ مثلا موجودہ ایرانی معاشرہ، انقلابی معاشرہ میں کتنے لوگ آمادہ ہیں اس موجودہ نظام کے ساتھ تعاون کے لیے، اس کو ماننے کے لیے، اور اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے، اور اس کی پیش رفت کے لیے، اس کے عروج کے لیے، اس کے دفاع کے لیے کتنی آمادگی کتنے لوگوں میں ہے.
یہ آمادگی رکوع، قرآن کی اصطلاح میں اس کو رکوع کہتے ہیں۔ یہ مثلا کتنے لوگ ہیں ناراضی ہیں اس صورتحال سے، کتنے لوگ مطمئن ہیں، راضی ہیں۔ راضی اور ناراضی ہونا رکوع نہیں ہے، آمادہ ہونا اس نظام کا جز بننے کے لیے، اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس نظام کے تقاضے ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرنا، یہ رکوع ہے۔ مثلاً ہم انقلاب کے آغاز میں دیکھیں تو یہ آیا پوری مصداق تھی اس کی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ راکعین کون ہیں؟ جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، اور یہ آمادگی ان کے اندر کسی معاوضے کے لیے، اس سے مراد ملازمین نہیں ہے۔ راکعین کسی نظام کے ملازمین کو نہیں کہتے، نوکروں کو نہیں کہتے، یعنی وہ طبقہ جو تنخواہ پہ آتا ہے اور اپنا معاوضہ لے کر کام کرتا ہے، وہ راکعین نہیں ہے۔ راکعین وہ ہیں جو اس کو اپنا ایک فریضہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو بجا لاتے ہیں، یہ راکعین میں سے ہیں۔ خوب شروع میں اگر ہم دیکھیں تو یہی راکعین تھے جو بلا معاوضہ، جو انقلاب لائے بھی، جنہوں نے نظام قائم کیا، جنہوں نے دفاع کیا، یہ سارے راکعین تھے۔ لیکن پھر یہ آمادگی آہستہ آہستہ مختلف عوامل کے نتیجے میں کمزور ہوتی گئی، کم ہوتی گئی۔ تو آج اگر سروے کیا جائے کہ راکعین اس معاشرے میں، انقلابی معاشرے میں کتنے رہ گئے ہیں، اب کتنے آمادہ لوگ ہیں جو الہی اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آمادہ ہیں، ایسے ضرورت مند مجبور لوگ وہ راکعین نہیں ہوتے، چونکہ ان کے اندر آمادگی نہیں ہے۔ حصہ بن جاتے ہیں، اپنی دیہڑی لگاتے ہیں تاکہ ان کو اجرت ملے اور اپنا گھر چلا سکیں، راکعین میں یہ شامل نہیں ہوتے۔ راکعین وہ لوگ ہیں جو، یعنی جیسا پہلے معنی کیا تھا کہ اصل ہدایت کا نقطۂ آغاز، صفر سے جو ہدایت کا آغاز ہوتا ہے وہ عبدیت ہے، اور عبدیت بنیادی آمادگی کو کہتے ہیں اطاعت کی۔ اور جب یہ عبدیت آ جاتی ہے تو پھر پہلی علامت عبدیت کی یہ ہے کہ اس نظام کے لیے، سماج کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے جو وسائل، جو راستے، وسیلے، اسباب، اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان پر اعتماد کرنا۔ انسان معمول کی زندگی میں متوجہ نہ بھی ہو تو بھی کچھ چیزوں پر اعتماد کر کے، انحصار کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جو آباء و اجداد کے طور طریقوں پر اعتماد کرتے ہوئے، غیر شعوری طور پر آباء و اجداد کے طریقوں پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان عرفی ہے، ایمان قرآنی یا ایمان اسلامی نہیں ہے۔ ہر آدمی کسی کے سہارے جی رہا ہے، کسی نظام کے سہارے، کسی وسیلے کے سہارے، کسی ضابطے کے سہارے، کسی قاعدے کے سہارے، کسی قانون کے سہارے، کسی چیز کو سہارا بنا کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اور وہ جن چیزوں کو سہارا بناتا ہے وہ ایک چیزیں نہیں ہیں، متعدد چیزیں ہیں، وہ ساری ایمان کے زمرے میں آتی ہیں۔ بس ایمان ایک عملی انحصار کا نام ہے، ایک عملی اعتماد کا نام ہے۔ عملی طور پر انسان کسی چیز کو اپنا وسیلہ قرار دے جس پر زندگی گزارے۔ عبدیت کا نتیجہ یہ کہ انسان عبد بنا ہے، یعنی اطاعت فقط اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہوا ہے، فقط اللہ کی الوہیت، حاکمیت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اظہار عبدیت ہے۔ اب دوسرا قدم آ جاتا ہے ایمان۔ اگر یہ عبد ہو اور اللہ کا نظام لینا ہے تو پھر لے لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متعلقات ایمان، اعتماد، یعنی زندگی کے اطمینان آور یا اعتماد کے قابل امور یہ ذکر کیے ہیں۔ جب ان چیزوں کو انسان اپنا لیتا ہے، ان امور میں، ان میں سے ایک کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیشوا ہیں، ان کے اوپر اعتماد کر کے انسان آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ انسان کو اللہ کی طرف سے نظام پیش کرتے ہیں۔ وہ نظام انسان نے
اجتماعی سماجی بنیادوں کے اوپر قائم کرنا ہے، لیکن اسی ایمانی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اب آپ نے عملی نظام کا حصہ بن کر اس نظام کے اجرا کے لیے، اس نظام کے مضبوطی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور اس کی خصوصاً پیش رفت و رشد کے لیے، چونکہ زکوٰۃ ہے، ایتاء الزکوٰۃ ہے، آپ نے رشد بھی دینی ہے، جامع طور پر ایک مترقی معاشرہ آپ نے بنانا ہے، اس مترقی معاشرے میں آپ نے رکوع اپنے اندر ایجاد کرنا ہے، رکوع کی حالت، اور اس کی علامت یہ ہے کہ راکعین سے ملنا ہے جا کر۔ آپ کا علیحدہ تنہا رکوع کسی مشکل کو حل نہیں کرتا، یعنی آپ کی آمادگی، خضوع آپ کا مختلف امور کے لیے تنہا جو جماعت سے کٹا ہوا ہو، باقی سماج سے کٹا ہوا رکوع ہے، یہ کسی کام نہیں آتا۔ آپ کو راکعین کے ساتھ رکوع کرنا ہوگا، یعنی یہ آمادگی ان لوگوں کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ مل کر کرنی ہوگی جو پیش رو ہیں یا جو پہلے اس میدان میں آ چکے ہیں اور آمادگی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں اس سلسلے کو آگے۔ آپ کو ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو راکعین کے ساتھ۔ اور متعدد آیات ہیں جن میں ظاہر وہاں سرے سے نماز مد نظر نہیں ہے۔ ایک تو مکی آیات ہیں جن کے اندر نماز کا تصور نہیں ہے کہ یہ حکم رکوع کا نماز کے لیے دیا جائے، چونکہ سرے سے نماز ہی نہیں تھی، لیکن رکوع تھا، نماز واجب نہیں ہوئی، رکوع واجب ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، ایسے موارد میں ہے کہ جہاں نماز کا تصور نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے راکعین کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جیسے اشارہ کیا کہ متعدد آیات ہیں کہ زکوٰۃ فعل الہی بھی ہے، یعنی زکوٰۃ اللہ کا بھی فعل ہے، متعدد آیات میں ہے۔ اور ان میں سے جیسے سورہ شمس کی کل بھی آیت ذکر کی تھی، قد افلح من زکاہا، کہ یہاں مال نکالنے کے معنی میں نہیں ہے، اور عموماً اس کا معنی تطہیر کر دیتے ہیں کہ جس نے تطہیر کی نفس کی وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ نہ، جس نے پرورش کی نفس کی، جس نے رشد دیا نفس کو۔ یا سورہ توبہ آیا 103 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں، لوگوں کے اموال سے صدقہ لیں۔ یہ مال کا اخراج یہ ہے، یہ مالی دستور ہے یہ، خود من اموالہم صدقۃ۔ پھر آگے ہے تزکیہم، یہ تزکیہم یعنی رسول اللہ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ لائیں گے یا پرورش دیں گے ان لوگوں کو، ان لوگوں کی پرورش رسول اللہ کر رہے ہیں، نہ کہ لوگ زکوٰۃ دیں گے رسول اللہ کو۔ رسول اللہ نے زکوٰۃ دینی ہے لوگوں کو۔ زکوٰۃ دینا یعنی پرورش دینا، تربیت دینا، رشد دینا، ترقی دینا، ارتقاء دینا۔ اسی طرح سورہ نساء میں ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزکون انفسہم، اپنے نفس کی پرورش دے رہے ہیں، لیکن وہ گمان میں مبتلا ہے، نہیں دے رہے ہیں، اپنے نفس کو ضائع کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم رشد و نمو دے رہے ہیں۔ اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے یہ زکوٰۃ دیتا ہے، تزکیہ دیتا ہے۔ سورہ نور میں بھی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ خوب اب ہم اگر قرآن میں غور کریں تفاسیر میں تو زکوٰۃ کا عجیب الجھن ہے اس معنی کی کہ کسی جگہ یہ اخراج مال معنی کیا جاتا ہے، کسی جگہ تطہیر، طہارت، کسی ایک مورد میں بھی اس کا اصل معنی جو رشد ہے، نمو ہے،
اور اس کا پھلنا پھولنا یا بڑھانا ہے، نشو و نما ہے، وہ نہیں مراد لیا گیا، جبکہ یہ آیات صریح اس کے ساتھ ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آیا 129 میں ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور اسی طرح متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ قیامت میں ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ یا سورہ فاطر میں ہے ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ والی اللہ المصیر، جس نے بھی تزکیہ کرنا ہے اپنا کرنا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں ہے قد افلح من تزکا۔ خوب یہ ساری اسی مادہ سے ہیں، یہ زکوٰۃ والی آیات ہیں ساری، لیکن اس کو ہم جہاں مال والا حکم لگانا ہے وہاں زکوٰۃ مصدر استعمال، جہاں مصدر زکوٰۃ استعمال ہوا اس کا معنی مال کرتے ہیں، جہاں مصدر تزکیہ استعمال ہوا ہے اس کا معنی تطہیر کر دیتے ہیں، جبکہ معنی ایک ہے اور وہ رشد و ارتقاء ہے۔ یا سورہ بقرہ میں ایک جگہ صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، سورہ بقرہ آیا 232 میں ہے ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے ازکا ہے و اطہر ہے، کہ یہاں یہ تقابل کر کے بتا دیا ہے کہ طہارت نہیں ہے ازکا کا معنی، ازکا و اطہر، اطہر کا مطلب پاکیزگی ہے، طہارت، ازکا کا مطلب رشد ہے و نمو ہے۔ اسی طرح متعدد آیات ہیں۔ اب انہی آیات میں جو آیات رقعہ کا مادہ استعمال کرتی ہیں اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، جیسے سورہ مرسلات میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْقَعُوا لَا يَرْقَعُونَ، جب انہیں رکوع کا کہا جاتا ہے تو رکوع نہیں کرتے، یعنی ہے کہ نماز کا کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور نماز نہیں پڑھتے، رکوع کا کہا گیا ہے رکوع نہیں کرتے۔ سورہ حج میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارقعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ یہاں پر سجدہ کا الگ حکم ہے، رکوع کا الگ حکم ہے، اور عبادت کا الگ حکم ہے، واعبدوا ربکم واسجدوا وارکعوا، یہ اہل ایمان کو حکم ہے۔ یا حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو سورہ آل عمران میں حکم ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، راکعین کے ساتھ آپ رکوع کریں، کہ اس کو بھی حاملے بر نماز ہی کیا گیا ہے، کہ جو یہود کی نماز تھی جماعت، اس میں آپ بھی شامل ہوا کریں اور رکوع کے ساتھ۔ یا حضرت داؤد کے بارے میں ہے کہ وَظَنَّ داؤد إِنَّا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وہ رکوع میں خضوع میں گر گئے، نہ کہ نماز میں۔ اور خصوصاً اس بارے میں جو ایک آیا محل معرکۃ الآراء ہے، متعدد باتیں ہیں، سورہ مائدہ کی آیا 55 ہے، جسے آیا ولایت کہتے ہیں، انما ولیکم اللہ الذین یقیمون الصلاۃ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہاں پر بھی رکوع سے مراد رکوع صلاتی لیا گیا ہے، کہ نماز کے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، کہ یہاں پر طائفین و عاکفین و رکع السجود، یا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور اسی طرح سورہ فتح میں ہے۔ متعدد آیات ہیں جن میں چند ایک آیات وہ مکی آیات ہیں جہاں پر سرے سے
نماز ہی ابھی وضع نہیں ہوئی اور وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ رکوع کرو۔ رکوع نماز کا رکن ہے، اور اس رکن میں مراد از رکوع یہی خضوع ہی ہے، ایک خاضعانہ عمل ہے جو اثناء نماز میں سجود کی طرح منظور کیا گیا ہے کہ قیام ہے، قیام کے بعد خمیدگی ہے، رکوع ہے، انحناء ہے، اور پھر اس کے بعد سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنا ہے۔ یہ دو مصداق باعث بنے ہیں کہ رکوع کا معنی اور سجود کا معنی بھی منصرف ہو گیا ہے آج کے مومنین مسلمین کے ذہنوں میں، کہ رکوع و سجود جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے مقصود یہ رکوع صلاتی و سجود صلاتی ہے، اور اس کو معنی کے طور پر اخذ کر لیتے ہیں، جبکہ معنی میں عمومیت ہے، اور رکوع سجدہ رکوع و سجود جو نماز کے اندر ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس حکم عمومی میں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو اس کے علاوہ مصادیق ہیں اس کے دیگر وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً اس نقطے کے پیش نظر کہ در حقیقت قرآن کریم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت قرآن دیا جا کر اس سے لوگوں کو ضلالت سے نکالیں، اور رسول اللہ ان کو ضلالت سے نکال کر آئے، پھر ایک مرحلہ مکہ میں گزار کر اب مدینہ میں یثرب میں آئے، اور وہاں پر یہود سے پالا پڑا، بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل چونکہ پہلے سے اہل کتاب تھے ان کے بارے میں توقع تھی کہ یہ قبول کریں گے دعوت اسلام، چونکہ پہلے سے یہ آمادہ تھے، آشنا تھے، برخلاف مشرکین کے کہ ان میں سرے سے آشنائی ہی نہیں تھی۔ لیکن توقع کے برعکس ہوا، اہل کتاب نے عصیان کیا و دعوت کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رد کر دیا، جس کا یہاں پر بھی ذکر ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر، بڑے کافر، نمایاں کافر نہ بنو تم، یعنی اہل کتاب ہوتے ہوئے دعوت الہی کو رد کر رہے ہو آپ، تو یہ زیادہ بڑا کفر ہے۔ بھائی کہ پہلے کافر ہو چکے تھے مشرکین، مکہ سے رسول اللہ کو جنہوں نے نکالا تو وہ ظاہر کافر، پہلے کافر زمانی لحاظ سے تو وہ تھے، چونکہ پہلی دعوت ان کو دی گئی تھی، اور مقصود یہ تھا کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں اگر موازنہ کریں اور دونوں انکار کریں، یعنی ایک مذہبی آدمی اللہ کا دستور ٹھکرا دے اور ایک لامذہب انسان اللہ کا دستور ٹھکرا دے، تو بڑا کافر کون ہوگا؟ یہ مذہبی انسان جو اظہار کرتا ہے کہ میں مذہبی ہوں، میرا دین سے تعلق ہے، یہ زیادہ بڑا کافر شمار ہوگا، بڑا منکر یہ شمار ہوگا۔ ان کو جب یہ دعوت پیش کی گئی تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنا تشخص جو پہلے سے اہل کتاب کے طور پر ہے اس کو ختم کریں۔ آپ جن کتابوں کے پہلے پابند تھے ان کتابوں پر ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرنا آپ نے، اور سابقہ انبیاء جو گزرے ہیں وہ حق ہیں، ان پر آپ ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے، لیکن آج کی انسانیت یعنی زمانہ قرآن کے نزول کی انسانیت کے لیے وہ انبیاء حجت نہیں ہیں، چونکہ موجودہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں، ان کی آپ نے اطاعت و پیروی کرنی ہے۔ اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل کو خطاب کرنے سے پہلے شروع ہو کے قائم ہو چکا تھا، یعنی ایک جمعیت وجود میں آ چکی تھی، تسلیم ہو چکے تھے لوگ، دوسرے سلسلوں سے کٹ کے رسول اللہ کی دعوت پر ایک جمعیت نمایاں پیدا ہو چکی تھی، اور وہ راکعین تھے، وہ سارے تابع تھے، وہ سارے خاضع تھے۔ ان میں سے اگر ہم کہیں کہ یہ البتہ بعد میں ہوا کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے جو مسلمان ہوئے راکع نہیں تھے، انہوں نے فقط تالیف قلوب کے لیے انہیں ساتھ شامل کیا گیا، مؤلفۃ القلوب تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق طلقاء تھے، یعنی مجرمین تھے،
ان مجرمین کو سزائیں معاف کر دی گئیں، جرم ان کا باقی ہے، مجرم اسی طرح ہیں لیکن سزائیں ان کی معاف کر دی ہیں۔ اور سزا کی معافی ترجیحات میں سے ہے، دین کے احکام میں، حدود میں ترجیح پر ہے کہ اگر ایک 100% مجرم بھی ہو تو اس کو آپ قانوناً سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی معاف کرنا ترجیح میں ہے۔ معافی ہر صورت میں ترجیحات میں سے رکھی گئی ہے۔ البتہ یہ حاکم اسلامی تشخیص دے گا کہ عمومی مصلحت کے مطابق ہے یہ معافی دینا یا نہیں ہے۔ اگر وہ تشخیص دے کہ نہیں ہے تو پھر معافی نہیں دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشخیص دیا کہ اس وقت کے مجرمین کو، بنو امیہ کو سزا نہ دی جائے، معاف کر دیا جائے۔ یہ راقعین میں سے نہیں تھے، انہوں نے ثابت کر دیا آخر تک ان کی نسلوں نے بھی کہ یہ راقعین میں سے نہیں تھے، یہ تابع نہیں تھے مصلحت کے تحت، مفاد کے تحت، اور جان بچانے کے لیے، حفظ دماء کے لیے، حقن دماء کے لیے یہ بظاہر انہوں نے اظہار اسلام کیا یا علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق استسلام کیا، یعنی تظاہر کیا اسلام قبول کرنے کا، جبکہ راقع نہیں تھے یہ۔ لیکن باقی جمعیت راقع تھی، جس طرح باقی رسول اللہ کے ساتھ مہاجر و انصار رسول اللہ کی اتباع میں آ گئے تھے، اسی طرح یہود کو بھی حکم ہے کہ آپ ان کی طرح آؤ، جیسے یہ آئے ہیں ان کی طرح آپ بھی شامل ہو جائیں ان کے ساتھ۔ اور یہ دستور اس طرح کا پہلے بھی سابقہ آیات کے اندر بھی گزرا ہے۔ قرآن کریم نے سابقہ آیات میں بھی ان لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ جب یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم منافقین کے بارے میں ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان لے آئیں جس طرح دوسرے ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے تھے ہم سفہا کی طرح ایمان لائیں، ہم ان کی طرح نہیں لا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو یہاں ورکعوا مع الراقعین ہے، وہی امر ہے جو وہاں اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ آیا 12 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لو جیسے دیگر لوگ ایمان لائے ہیں، اسی طرح ایمان لو۔ وہ کیسے ایمان لائے ہیں؟ انہوں نے تمام اپنا سابقہ سلسلہ، اپنا تشخص ختم کیا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نے بیان کیا ہے اس پر انہوں نے اعتماد کر لیا ہے اور سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح آپ بھی کرو، اور جس طرح وہ لوگ ظاہر و باطن ایک ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے کرو۔ کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ یہ کہتے تھے ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمیں ذرا استثناء الگ سے اپنے ساتھ رکھیں کہ ہماری حیثیت ممتاز ہو۔ اور یہ بعد کی آیات بھی ہیں جس میں یہ رسول اللہ سے امتیازی سلوک مانگتے تھے کہ ہمیں دوسروں کے برابر نہیں بٹھائیں، دوسروں کے ساتھ نہ رکھیں، منافقین۔ یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بھی یہی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مراد وہی ہے، یعنی آمنوا کما آمن الناس، جیسے آپ سے پہلے لوگ تسلیم ہو چکے ہیں، رکوع ہے کیا ہے، رکوع یعنی خاضع تسلیم اللہ کے اس نظام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت و دستور و کتاب کے بارے میں، اسی طرح آپ بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت میں آ جاؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ آپ۔ اور یہ راقعین دلیل ہے کہ ایک سماجی حرکت اور ایک سماجی خضوع کی طرف اشارہ ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ الگ الگ منفرد رکوع، ورنہ مع الراقعین نہ کیا کہا جاتا، ورکعوا، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا، رکوع کرو، رکوع کرو مع الراقعین۔ مع الراقعین سے مراد یعنی ایک سماج تابع خاضع ہو جو اس حرکت میں خضوع کے ساتھ تسلیم ہو اور ذمہ داریاں ساری لے۔ یہ معنی میں، لغوی معنی میں شامل نہیں ہے، لیکن قرآن کے استعمالات سے ہم یہ
عکس کر سکتے ہیں کہ رکوع اس جھکنے کو کہتے ہیں جو کسی ذمہ داری، ماموریت، فریضہ کے موقع پر انسان ظاہر کرتا ہے. یعنی جب وقت آتا ہے کوئی اقدام کرنے کا، ذمہ داری دینے کا، یا کوئی چیز چھوڑانے کا، یا کوئی چیز ذمہ ڈالنے کا، اس وقت انسان جو آمادگی ظاہر کرتا ہے اس کو رکوع کہتے ہیں. سجود تسلیم ہونا ہے اس پوری حقیقت کے سامنے، واقعیت کے سامنے تسلیم ہونا سجود ہے. رکوع آمادگی ہے اس امر کے لیے کہ میں جس نظام کا حصہ بن گیا ہوں، میں جس سلسلے میں آ گیا ہوں، جس رہبر کی اطاعت، جس نبی کے پیچھے آ گیا ہوں، ان کی طرف سے تمام فرامین، اوامر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی اطاعت کے لیے وہ اوامر جو آ چکے ہیں. سجود جو اوامر نہیں آئے ان کے لیے بھی تسلیم ہونا ہے، چونکہ ایک حقیقت کو آپ نے تسلیم کر لیا، اس کے سامنے آپ ختم ہو گئے، اپنا وجود ختم کر دیا آپ نے، اور محض اس کے ساتھ سامنے جھک گئے آپ. یہ سجود ہے. اور رکوع ذمہ داری کے وقت، میدانی عمل کے وقت، کسی حرکت کے وقت، کسی اہم ماموریت کے لیے آمادگی کو رکوع کہتے ہیں. یہ لغت میں نہیں ہے ماخوذ اس معنی کو، لیکن ہم استعمالات قرآنی سے یہ اظہار کر سکتے ہیں، استظہار کر سکتے ہیں کہ رکوع اس طرح کی آمادگی کا نام ہے. جیسے مختلف اوقات میں مختلف اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان فیصلوں کے سامنے جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کر لی تو اس کے لیے تسلیم ہو جانا، جھک جانا، آمادگی ظاہر کر دینا صلح کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد کیا، جنگ کا اعلان کیا، جنگ کے لیے تیار ہو جانا، قلبی طور پر تسلیم ہو جانا اور اظہار کرنا کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، یہ رکوع ہے. رسول اللہ نے کسی ماموریت پہ، کسی راستے میں بھیجنا ہے، سفر پہ بھیجنا ہے، اس کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرنا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آمادہ نہیں ہوتے، قلبی طور پر آمادہ نہیں ہوتے، خاموش رہتے ہیں. جب اقدام کا وقت آتا ہے ساکت رہتے ہیں کہ نمایاں نہ ہو جائیں، اور بعد میں اس عمل میں شامل بھی نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آمادہ ہوتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم آمادہ ہیں، لیکن بیچ میں کوئی بہانہ بھی اپنے لیے تلاش کر لیتے ہیں کہ میری یہ مصروفیت ہے، اس لیے میں اس مصروفیت کی وجہ سے اس کام میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ عدم آمادگی ہی کا ایک طریقہ ہے ظاہر کرنے کا. جیسے قرآن نے مخلفین اور قائدین، جن کو قرآن نے ایک طبقہ ذکر کیا ہے، جو کسی اہم موقع پر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں عورتوں کے پاس، خوالف، خانہ نشین، یعنی اپاج و مفلوج و معذور طبقے کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. خوب یہ لوگ وہ ہیں جو آمادہ نہیں ہیں قلبی طور پر کسی کام کے لیے، سر جھکائے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ آمادہ نہیں ہے. روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق میں جب اپنی سپاہ کو اس مشرک کے مقابلے میں بلایا کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، عمرو بن عبدود کے لیے، تو یہ سپاہ سر جھکائی ہوئے تھی. یہ جھکانا یہ آمادگی کا نہیں تھا، یہ سر جھکانا ایک طرح سے عدم آمادگی تھی، چونکہ یہاں پر اٹھ کے کھڑے ہونا تھا. یہ کھڑے ہونا آمادگی تھی، یہ رکوع تھا. یعنی کھڑے ہو کر یہ اظہار کرنا کہ میں ہوں آمادہ اس کام کے لیے، یہ رکوع ہے. یعنی یہ خضوع ہے، یہ جھکنا ہے رسول اللہ کے فرمان کے سامنے، تسلیم ہونا ہے. اور یہاں سر جھکانا رکوع نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے کہیں کہ یہ انکار ہے، ایک عملی یا جسمانی حرکت کے ساتھ بدنی زبان کے ذریعے انکار ہے یہ کہ ہم نہیں کرتے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مالی ذمہ داریاں یا جسمانی یا جہادی ذمہ داریوں کے وقت کچھ لوگ سر نیچے جھکا لیتے ہیں، اس کو نہیں رکوع کہتے.
ہر خمیدگی گردن کی یا کمر کی رکوع نہیں ہے۔ رکوع وہ جھکاؤ ہے جو اس اظہار کے لیے ہو کہ میں آمادہ ہوں اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ اس لیے ان کو حکم ہے وارکعوا مع الراکعین، اور یہ ایک عمومی حکم ہے، یہود یا بنی اسرائیل کے ساتھ مختص نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے، صدر اسلام میں بھی تھا، اور آج بھی ویسے ہی یہ حکم اپنی جگہ پر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، راکعین کے ساتھ رکوع یہ ضروری ہے۔ اسی سے الہی نظام اور الہی ہدایت کا نظام قائم ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کے لیے عدل فراہم ہوتا ہے، اسی سے رشد فراہم ہوتی ہے، اسی سے تمام مقاصد اسی سے ہوتے ہیں۔ رکوع مع الراکعین، خاضعین کے ساتھ، آمادہ لوگوں کے ساتھ، اظہار آمادگی یا آمادہ لوگوں کی صف میں کھڑے ہونا، دوسرے لفظوں میں آزاد ترجمہ اگر کریں وارکعوا مع الراکعین، یعنی یہ جو معذور ہیں، یہ بہانے لیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، ان سے نکل کر آمادہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا کہ میں اس صف کا حصہ ہوں، میں آمادہ لوگوں میں سے ہوں، جو بھی حکم ہو فرمان ہو ہم بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ مقصود یہ تھا قرآن کریم کا، لیکن وہ جو ذہنیت ہے پہلے سے بنی ہوئی کہ دین قرآن فقط عبادات بیان کر رہا ہے، اور جتنے الفاظ مشترک ہیں یا جتنے الفاظ عمومیت رکھتے ہیں اور ان کے مصادیق میں سے عبادات بھی ہیں، ان تمام الفاظ کو مختص کر دیا عبادت کے ساتھ، و حتیٰ ارکان کے ساتھ، یعنی وارکعوا مع الراکعین سے مراد نماز جماعت ہے۔ اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ وہ بھی نماز جماعت ہے، وارکعوا مع الراکعین بھی نماز جماعت ہے۔ یہ رکوع کے ساتھ نماز جماعت بیان کرنا یہ راسخ مطلب ہے، جمع ہوا ہے ذہنوں کے اندر، سنا ہوا ہے قرآن میں، تدبر سے پہلے ہی یہ معنی ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ رکوع تو فقط نماز میں ہے، اور صلاۃ منحصر در نماز ہے، اور دین منحصر در عبادات ہے۔ یہ اس ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن کے اتنے کھلے مطالب اور عام مفاہیم کو بھی ہم بند اور چھوٹے مصادیق میں منحصر قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو فرمان ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہ ایک اور سرزنش بھی ہے ان کی کہ آپ لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو اور خود فراموش ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور عقل نہیں رکھتے، اور دیگر آیات کے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔